ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ انسان کہتا تو ضرور ہے کہ میں آج توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، اسی طرح سے ساری زندگی چلی جاتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے ایک مجرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے جب پہنچتا ہے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بن کر وہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ جب اللہ اس کا حساب لے گا تو یقیناً ہم تمام اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن مجرموں کو الگ کرے گا، ظالموں کو الگ کرے گا، اللہ اس کے شریک ٹھہرانے والوں کو الگ کرے گا، اس کے دین پر انگلیاں اٹھانے والوں کو اللہ الگ کرے گا، اس کے دین سے نفرت کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن الگ کرے گا۔ اور ان سارے لوگوں کا ٹھکانہ، ان سارے لوگوں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کل سے توبہ کریں گے، ہم کل سے اللہ کا ذکر کریں گے، ہم کل سے قرآن پڑھیں گے، ہم کل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، یاد رکھو اس کل کے چکر میں کہیں موت تمہیں آج ہی نہ آ جائے۔ اگر گاڑی چلاتے ہوئے موت آ جائے اور اسی حالت میں تم نے زنا کیا ہو یا تم نے چوری کی ہو یا پھر تم نے کوئی بڑا گناہ کبیرہ کیا ہو، تو سوچو تمہارا معاملہ کیا ہو، سوچو ہمارا معاملہ کیا ہو۔ اور اگر کوئی بڑا گناہ کرتے ہوئے ہماری موت آ جائے، گناہ کبیرہ کرتے ہوئے ہماری موت آ جائے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہماری موت آ جائے، کسی یتیم، ضعیف، کمزور، بے بس، لاچار آدمی کا مال چھینتے ہوئے ہماری موت آ جائے، سوچو ہمارا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں بنے گا۔ تو توبہ کو کل پہ مت ڈالو، توبہ آج ہی کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کل کرے سو آج کر اور آج کرے سو اب کر۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان دولت دی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ توبہ صرف فجر میں کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ توبہ صرف عشاء میں کر سکتے ہو یا مغرب میں کر سکتے ہو یا پھر ظہر عصر میں کر سکتے ہو۔ ایوری ٹائم، جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، ہاتھ پھیلا دو، وہ رب کائنات آپ کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، کون سا ایسا بادشاہ، آپ کسی کلیکٹر کو ملنے جاؤ، اس کے آفس کے باہر ٹائم لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک کلیکٹر صاحب اپنے آفس میں موجود ہوں گے، اس کے بعد کوئی پہنچ جائے اجازت نہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، چاہے وہ رات کا اندھیرا کیوں نہ ہو، چاہے وہ چڑھتا ہوا سورج کیوں نہ ہو، چاہے وہ ڈوبتا ہوا چاند ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی وقت آ کر تم اللہ کے سامنے اپنی دعا مانگو گے، اللہ کے سامنے آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، اللہ رب العزت معاف کر دے گا، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے کو سب سے افضل عمل سمجھتا ہے، وہ اپنے بندوں کو عطا کرنے کو سب سے بہترین کام سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو راضی ہے کہ کوئی بندہ آئے اور اس کے خزانوں میں سے من چاہے دولت لے جائے، لیکن بندہ جو ہے وہ کل پہ ڈال دیتا کہ میں کل کروں گا توبہ، میں کل اللہ سے مانگ لوں گا، میں کل قرآن پڑھوں گا، میں کل سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کر کر اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا۔ لیکن یاد رکھو اس کل کے چکر میں اگر اللہ رب العزت نے آج ہی موت دے دی تو معاملہ مشکل ہو سکتا ہے۔ ساری زندگی اس اولاد کے لیے نہ حرام میں فرق کیا نہ حلال میں فرق کیا، بس کماتا گیا کماتا گیا، حرام کماتے ہوئے موت آ گئی۔ یاد رکھو وہ اولاد جس کے لیے کما رہے ہو، وہ اولاد بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ قیامت کے دن یہ منظر سب کے سامنے آ جائے گا کہ وہی بیٹا کہ جس کے لیے باپ دھوپ میں کام کیا کرتا تھا، پسینہ ہو جاتا تھا اس کا سارا بدن، وہی بیٹا جس کے لیے ماں مشقت کیا کرتی تھی، آج وہی بیٹا ماں باپ کو بھول جائے گا اور وہ دوڑنے لگے گا۔ باپ کہے گا کہ بیٹا میرا کچھ بنا دے، لیکن اس روز محشر میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا حامی اور کوئی کسی کا ناصر نہیں ہوگا۔ تو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بنائیے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جس کسی وقت میں بھی موقع
موقع ملے توبہ کر لیا کیجیے، دن بھر کے گناہوں سے توبہ کر لیا کیجیے، رات کو سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ سے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگی کہ اللہ آج میں نے بدزبانی کی، اللہ رب العزت آج میں نے یتیم کا ضعیف کا حق مارا، مجھے معاف کر دے، اور توبہ کرنے کے بعد ان کا حق انہیں لوٹانا بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم تمام کی زندگیوں کو کامیاب